سلطنت میسور کی خود کفالت کے بارے میں تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں کوئی بھی چیز باہر سے نہیں منگوائی، یہاں تک کہ نمک کی بھی تیاری اسی ملک میں ہونے لگا۔ اسی طرح اسلحہ سازی سے لے کر کپڑے، برتن کی تیاری، لکڑی کے سامان، ریشمی صنعت اور لوہے وغیرہ میں ریاست میسور خود کفیل ہی نہیں ہوئی، بلکہ کثیر تعداد میں یہاں کے سامان باہر بھیجائے جانے لگے۔ ریشمی صنعت کی کھیتی 70% سے زیادہ صرف تنہا کرناٹک میں پیداوار ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ضلع میسور کی پیداوار ہے۔ اس صنعت کو فروغ دینے کا پورا سہرا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہی جاتا ہے، جسے تمام تاریخ دانوں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ سلطان نے اپنی رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے معاشی نظام میں سب سے زیادہ توجہ کسانوں پر دی، اور سب سے پہلے ریاست کی جاگیرداروں کی جاگیرداری، زمینداروں کی زمینداری اور عمالوں کی جاگیرداری کو ختم کیا، اور ساری زمینیں کسانوں کو دی گئی۔ اس کے لیے مختلف سہولیات بھی دیے گئے، مختلف اصول بھی اپنائے گئے کہ جب تک کسان زمین کی زرخیزی میں لگا رہے گا تب تک ان کو زمین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔